نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس دین کے تقاضے کے مطابق انسانی معاشرہ اسی وقت صحیح خطوط پر کام کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے جب اس معاشرے کے اندر خیر کا غلبہ اور اس کے مقابلے پر جو شعور ہے برائی کا، اس کے بارے میں انسان کو پوری طرح آگہی ہو کہ اس برائی کو کس طور پہ ختم کرنا. برائی کے خاتمے کے بغیر خیر کا غلبہ نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شر سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرتا رہے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ اس کی موجودگی میں اور اس کی حکمرانی میں خیر غالب ہو جائے گا. انفرادی خیر کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں دیتا جب سوسائٹی کے اندر اجتماعی شر غالب ہوتا. اس وجہ سے اس شر کے خلاف جدوجہد کرنا یہ خیر کے تحفظ کے لیے، خیر کے غلبے کے لیے ضروری ہوتا. اس لیے اس امت کی جو دو بنیادی خصوصیات ذکر کی گئیں، ایمان کے بعد اساسی صفت تو ایمان باللہ ہے. اس ایمان باللہ کے تقاضے کو عملی شکل کیسی دی جاتی، اس کو قرآن حکیم نے دو عنوانات سے ذکر کیا. ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم. امر بالمعروف کا تصور نہی عن المنکر کے بغیر نہیں ہوتا. یہ غلط تصور ہے کہ ہم نہی عن المنکر کو پس پش ڈال کر امر بالمعروف کا تقاضا پورا کریں. نہی عن المنکر، منکر کو جب تک پست نہیں کیا جائے گا، کمزور نہیں کیا جائے گا اور معاشرے میں اس کا انسداد نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک معروف کا صحیح معنوں میں امر قائم نہیں ہوتا. اس لیے قرآن حکیم نہی عن الفساد، وہ چیزیں جو معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق تباہ کرتی ہیں، معاشرے میں بدامنی پیدا کرتی ہیں، انسانوں کے حقوق کو ضائع کرتی ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کرنے کو ضروری قرار دی. تو یہ جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ آپ صرف نیکی کا کام کریں اور اس کے مقابلے پر منکر کو آپ موضوع بحث نہ بنائیں،
آپ کا معروف کا کام بڑھتا جائے گا، خود بخود منکر کا دائرہ مختصر ہوتا جائے گا۔ یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ تو تاریخی حوالے سے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ منکر کو سمجھے بغیر، منکر کے خلاف شعور پیدا کیے بغیر آپ محض معروف پر کام کرتے رہے۔ اول تو معروف کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس دور کا منکر نہیں سمجھے، کیونکہ کئی دفعہ منکر معروف کے روپ میں موجود ہوتا، اور ایسی صورت میں ایک انسان منکر کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس منکر کو معروف سمجھ کر اپنا لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معروف کو بھی سمجھنے کے لیے منکر کا جو اس کے مقابل چیز ہے جاننا ضروری ہے، اور پھر جاننے کے بعد اس کے انسداد کی جدوجہد کرنا ضروری ہے، کیونکہ معروف وہیں پر جگہ بنائے گا جہاں منکر راستہ چھوڑے گا۔ جو جگہ آپ منکر سے خالی کرائیں گے تو معروف نے وہاں پر کام کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منکر سوسائٹی پر غالب ہو اور میں اس تصور کے ساتھ کام کرتا رہوں کہ میں معروف کو پھیلا رہا ہوں؟ معروف اس وقت پھیلتا ہے کہ جب منکر کا دائرہ سمٹتا ہے، اور اگر منکر کا دائرہ موجود ہے اور وہ پھیل رہا ہے اور میں اس خوش فہمی مبتلا ہوں کہ میں معروف کا کام کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ میرے کام کرنے کی سمت درست نہیں ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں قرآن جب ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلا کام معروف کا شعور حاصل کرنا کہ معروف ہوتا کیا ہے، اور منکر کو سمجھنا کہ منکر کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جو چیز بھی انسانی فطرت سے انسیت رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے، جو چیز بھی انسانی فطرت کو ترقی دیتی ہے، وہ معروف کہلاتی ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس سے انسان کو قلبی طور پر خوشی کا احساس ہوتا ہو، انسیت محسوس کرتا ہو، وہ اس کو ایک جانی پہچانی چیز لگتی ہے۔ اور اس کے مقابلے پر منکر کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی چیز جس سے انسان کو کسی درجے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اوپری سی چیز، جس کو گویا انسان کی فطرت قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے، وہ گویا اس کے اوپر مسلط ہو گئی۔ تو یہ لفظوں کا انتخاب اس چیز کو بتاتا ہے کہ نیکی انسان کی فطرت سے پھوٹتی، اس کا تقاضا انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، اور منکر کے خلاف بھی جو شعور ہے وہ بھی انسانی فطرت میں ہوتا ہے۔ شریعت آ کر ان کی تفصیلات بتاتی ہے کہ اس معروف سے تم لوگوں کو کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یا اس منکر سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے گویا ان دونوں چیزوں کے ساتھ انسان کے علم کا، شعور کا، اور اس کے بعد اس کے مناسب کردار ادا کرنے کا تقاضا جڑا ہو۔ تو اس لیے لازم ہے کہ انسان جب معروف کو عام کرنا چاہتا ہے، معروف کا غلبہ چاہتا ہے، تو پھر یہ ضرور سمجھے کہ اس دور کا کون سا منکر ہے جو اس معروف کے راستے میں رکاوٹ بن، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں کہ منکر کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے، اس کے خلاف ذہن سازی ہوتی ہے، اس کے خلاف شعور بیدار کیا جاتا ہے، اور بالآخر اس کو ایک سسٹم کے تحت کمزور اور ختم کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ معروف کے غلبے کی جدوجہد ہوتی ہے۔ تو جو منکر سمٹتا چلا جاتا ہے تو معروف اس کی جگہ پہ اپنی جگہ بناتا چلا جاتا ہے۔ قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے، جو آیت پڑھی گئی، کہ گزشتہ قوموں کا ایک تجزیہ کیا ہے
کہ تباہی کی کیا وجہ ہو؟ مختلف قوموں کے واقعات کچھ قرآن نے بھی بیان کیے، اور ویسے بھی ظاہر انسانی تاریخ میں بہت ساری تہذیبوں کے زوال کا ذکر ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اس سوسائٹی کے اندر ایسی اجتماعیت موجود نہیں تھی جس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا اولو بقیہ۔ اولو بقیہ کا مطلب جو سوسائٹی کے اندر بھلائی کو فروغ دینے والی ایک طاقت ہو، اجتماعیت ہو، جو معاشرے کے اندر فضل کو، خیر کو، بھلائی کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرتی۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کے اندر ایسی اجتماعیت ہوتی، ینہون عن الفساد فی الارض، جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتی، وہ اپنی حکمت عملی اختیار کرتی، لوگوں کے اندر اس برائی کے خلاف ان کی ذہنی بیداری کا کام کرتی، پھر ان کے اندر اس برائی کے خلاف نظم پیدا کرتی، پھر اس طاقت کے ذریعے اس فساد کو سوسائٹی سے اکھاڑ پھینکتی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تبھی تو وہ تباہ ہو گئی، حالانکہ اس کے اندر اچھے نیک لوگ موجود تھے، لیکن وہ فساد فی الارض کے خلاف کچھ نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنی ذاتی نیکی پر اپنے آپ کو قانع بنائے ہوئے تھے، اس پر مطمئن تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ذاتی طور پر تو کسی برائی میں مبتلا نہیں، ذاتی طور پر ہم ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض، کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو ان کا یہ رویہ ان کو بھی لیٹ ہوا۔ یقیناً اللہ کے ہاں اس دنیا سے جانے کے بعد ایک بڑا باریک بین کڑا ایک نظام انصاف موجود ہے۔ انسان کی کسی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، اور ہر نیکی کا انسان کو اجر ملے گا، لیکن دنیا کا جو نظام ہے اس کی تو ایک اصول وضع کر دیا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر فساد فی الارض کے خلاف نہیں، ممانعت، جدوجہد، اس کے خلاف ذہنی بیداری، شعور کا کام نہیں کیا جائے گا، تو نتیجتاً پورا کا پورا معاشرہ اس برائی کے انجام سے دوچار ہو جائے، تباہ ہو۔ اس لیے قرآن یہاں پر اس چیز کا ذکر کر رہا ہے، اور قرآن جہاں نازل ہو رہا ہے جو اس کے مخاطب ہیں ان کو سمجھا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو قوم تباہی سے بچتی، تو ان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب برائی کے خلاف خود قوم کے اندر شعور پیدا ہو جائے، جدوجہد ہو، تو یہ قوم کی بقا کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ قومیں بچتی اسی وقت کہ جب قوموں کے اندر ایسے افراد پیدا ہوں کہ جو اس دور کے فساد کو سمجھتے ہوں، اس دور کی خرابی کو جانتے ہوں، اور پھر اس خرابی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوں کہ یہ چیز تمہاری زندگیوں کو، تمہارے اجتماع کو، تمہارے مستقبل کو تباہ کر دیں گے، اور پھر جو ان سے متفق ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ذریعے گویا وہ نیکی کی ایک طاقت پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سوسائٹی میں اس فسادی قوت کا دائرہ محدود سے محدود تر ہوتا چلا جاتا، تو نتیجتاً معاشرہ بچ جاتا۔ تو معاشروں کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ اس عمل سے جڑی ہوئی کہ اگر وہاں برائی کے خلاف، فساد کے خلاف مزاحمت ہوگی تو وہ معاشرہ مستقبل کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اور اگر وہاں مزاحمت ہی نہیں ہے، یا چند افراد مزاحمت کر رہے ہیں اور اکثریت ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے جو جدوجہد کرنے والے وہ تو کامیاب ہوں گے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کو ہم نجات دے دیتے، لیکن باقی قوم تو تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ہمیں ایک بنیادی بات سمجھا دی گئی دینی نقطہ نظر سے
کہ یہ ہمارے ہاں جو دین کے نقطہ نظر سے برائی کو موضوع نہیں بنایا جاتا کہ اس کے خلاف بات کی جائے، اس کے خلاف شعور پیدا کیا جائے، اس کا تعین کیا جائے کہ یہ برائی کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ سماجی برائی اس کی کیا صورتحال ہے، اس معاشی برائی کی کیا صورتحال ہے، اس سیاسی برائی کی کیا صورتحال ہے۔ ہم انفرادی برائی پر تو بات کرتے ہیں، کسی فرد کے اندر کوئی بد اخلاقی موجود، لیکن اس بد اخلاقی کو جو تقویت دینے والی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، نظام ہے، اس کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا۔ اور جو نیکی کا کام کرنے والے بھی ہیں وہ بھی اس کو اپنے موضوع سے باہر سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع تو صرف ذاتی طور پر کوئی اچھا کام کرنا ہے، نیکی کا کام کرنا۔ ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ ہم فساد کا تعین کریں، منکر کا تعین کریں، اس کے خلاف شعور بیدار کریں، اس کے خلاف مزاحمت کریں، اس کے خلاف جدوجہد۔ یہ وہ خرابی ہے جس سے سوسائٹی کے اندر برائی کو فروغ حاصل، ورنہ اچھے کام کرنے والے تو دنیا میں ہر وقت ہی رہے ہیں۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ تو ہوتی ہیں، لیکن ان کا سوسائٹی میں کردار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، صرف ذات تک محدود ہوتا ہے۔ اس لیے سوسائٹی کی تباہی کو کسی صورت میں نہیں روک سکتے، چاہے وہ کتنی اخلاص سے عبادت کر رہے ہوں، کتنی اخلاص سے دعائیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر فساد فی الارض کو روکا جائے، اور روکنے کا مطلب یہ کہ اس کی ابتدا سے لے کر سب سے پہلے تو فساد فی الارض کو سمجھا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس میں بھی انسانی حقوق ضائع ہوتے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر جو توازن ہے وہ ٹوٹ جاتا۔ معاشرے کا توازن اس چیز سے قائم ہوتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کی حفاظت کا نظام موجود، کوئی بھی شخص کسی کے حق کو غصب نہ کر سکے، کوئی بھی کسی پر دباؤ ڈال کر اپنے مفادات اس سے پورے نہ کرے۔ اسی صورت میں فساد کے خلاف شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی کے فساد کے خلاف شعور پیدا کیے بغیر ہم یہ تصور رکھیں کہ ہم دین کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں اور دین کی ان تعلیمات پر ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جو تعلیمات ہماری اس دنیا کی نظروں سے اوجھل۔ ہم کہہ رہے ہیں آخرت کی کامیابی، یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، اور انتہا درجے کی اس پہ جا کے انسان کی کامیابی مکمل ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر برائی کے خلاف جدوجہد کیے بغیر اس اعلیٰ درجے کی کامیابی تک کیسے رسائی ہو؟ کیونکہ وہاں پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کے مقامات رکھے ہیں تو وہ تو در حقیقت کردار کی شکلوں سے عبارت ہے۔ جو برائی کی زندگی بسر کرتے رہے، ظلم کی زندگی بسر کرتے رہے، فساد کی زندگی بسر کرتے رہے، اسی کی شکلیں ہیں جن کو جہنم کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے گویا کہ اگر جہنم سے بچنا ہے تو جہنم کا موجب بننے والی جو چیزیں ہیں جن سے جہنم دہکائی جائے گی، جن سے جہنم وجود میں آ رہی ہے، جو جہنم کی تخلیق کے عناصر ہیں، ان سے بچے بغیر تو جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اور وہ عناصر اس دنیا میں ظلم کی شکل میں، فساد کی صورت میں، حقوق کی تباہی کی صورت میں، معاشرے کے اندر استحصال کی صورت میں، جبر کی صورت میں، لوٹ مار کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں، یہ سارے وہ عناصر ہیں کہ جن کے نتائج سے جہنم بن رہی۔ تو اگر ایک شخص جنت چاہتا ہے اور جہنم سے دور رہنا چاہتا ہے، جس کو قرآن نے کامیابی کا معیار بتایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جس شخص کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہے۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز دیکھنی ہے کہ جس سے دنیا کے اندر وہ جہنم کی آگ تیز ہوتی،
وہ جہنم کا ایندھن انسان اس دنیا سے لے کے جا رہا، اور اسی طرح جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کی بھی اسباب وسائل یہاں سے لے کے جا رہا، وہاں صرف شکل بدل رہی ہے۔ اذیت دینے والی شکل جہنم میں بن رہی ہے، راحت دینے والی شکل جنت میں بن رہی ہے، لیکن جو اس کا میٹیریل ہے جس سے جنت وجود میں آ رہی ہے اور جس سے جہنم بن رہی ہے، وہ تو سارا کا سارا یہ انسانی کردار ہے جو یہاں پر تخلیق ہو رہا ہے۔ تو جیسا کردار تخلیق ہو رہا ہے، نتائج اس سے مختلف تو نہیں نکل سکتے، کیونکہ خواہشات پر تو نظام نہیں چلتا کہ جہنم کا ایندھن جمع کرتے رہیں اور خواہش یہ رکھیں کہ جنت مل جاتی ہے، تو ظاہر حماقت۔ تو اس وجہ سے قرآن حکیم ہمیں نیکی کے تصور کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی بات سمجھاتا ہے وہ فساد فی الارض کے خلاف جدوجہد کا سبق دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر نیکی کے حوالے سے کوئی جملہ موجود نہیں، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کے اندر ایک ایسی جماعت ہوتی خیر کی، بھلائی کی، جو اس سوسائٹی میں فساد کے خلاف مزاحمت کرتی، وہ سوسائٹی بچ جاتی۔ تو ایسا نہیں ہو سکا، قوم تباہ ہو گئی۔ ہاں چند لوگ ایسے تھے جو اس دور میں جدوجہد کر رہے تھے، کوئی نبی موجود تھا، اس کے ساتھ کوئی جماعت تھی، تو اللہ نے اس کی نجات کا تو بندوبست کر دیا اس کی جدوجہد کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن مجموعی طور پر وہ قوم ساری کی ساری تباہ۔ تو گویا سوسائٹی میں فساد فی الارض کے خلاف شعور پیدا کرنا ایمان کا تقاضا، فساد فی الارض کا تعین کرنا کہ فساد فی الارض کیا ہے، اور اس کے ذریعے انسانی زندگیوں پہ عرصہ حیات کیسے تنگ ہو رہا ہے، کیسے ان کی زندگیوں کے اندر بدامنی آ گئی ہے، کیسے ان کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے، کس طرح سوسائٹی کے اندر ایک انسان کی زندگی ہر وقت داؤ پہ لگی رہتی اسی فساد فی الارض کی وجہ سے۔ آپ کے اس ملک کے کتنے حصے اس وقت اس فساد فی الارض کا نمونہ بنے، آپ کے گرد و پیش کا جتنا بھی علاقہ ہے، آپ اپنے خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، بلوچستان کی طرف چلے جائیں، ادھر کشمیر کی طرف چلے جائیں، ہر طرف فساد فی الارض۔ اور اسی بنیاد پر ہے کہ آپ وہاں کے مسائل کا صحیح جائزہ نہیں لیں کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں کے حقوق کو غصب کریں تو ظاہر بات ہے جو بھی آپ کا دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو جہاں ہم دشمن کے خلاف بات کرتے ہیں وہاں پر سب سے پہلے تو اس چیز کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے بنیادی طور پر اصل شکایتیں ہیں کیا، کیوں عرصہ دراز سے وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم، جب کہ ان کے خطوں کے اندر ان کی زندگی گزارنے کے اسباب و وسائل موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے بسایا ہے تو وہاں پر اس کے گزر بسر کے انتظامات بھی کیے، اور جہاں اسباب و وسائل اس کی دسترس میں نہیں ہوتے وہاں آبادی بھی نہیں ہوتی۔ آبادی تو ہوتی وہیں پر جہاں پر سازگار رہنے کے حالات ہوتے۔ تو آج پاکستان کا مسئلہ وسائل کی کمی تو نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا کسی بھی آپ کے کسی بھی صوبے کے اندر اگر بدامنی موجود ہے، فساد موجود ہے، تو اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی وسائل پائے نہیں جاتے۔ بات یہ ہے کہ ایسا ایک نظام مسلط ہے جس نے وہاں کے لوگوں کو اپنی ہی زمین پر اجنبی بنا رکھا، وہ اپنے زمین کے وسائل سے استفادہ کرنے کا سرے سے جو ان کا حق ہے وہ ان سے لے لیا گیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے ماحول میں کوئی بھی اٹھ کر ان کی جو چاہے ذہن سازی کر لے، تو ہم اس پہ تو توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والے ان کرداروں کا بھی ہم کہیں نہ کہیں تعارف پیدا کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 80 سالہ
پاکستانی عمر کے اندر، جو پاکستان نے 80 سال کی زندگی اس کی پوری ہونے والی ہے، اس نے اس خطے کے لوگوں کے لیے جو یہاں رہتے ہیں، جن کے اساس پہ ملک بنایا گیا تھا، ان کو اپنی اس زمین سے استفادے کا آج تک حق نہیں ملا کہ اس زمین سے کے وسائل سے وہ کس طرح استفادہ کرے۔ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس خطے کے اندر موجود وسائل کو دریافت کرتا ہے اور ان سے استفادے کا نظام پیدا کرتا ہے۔ اگر وہاں پہ زراعت کی صلاحیت موجود ہے تو پھر زراعت کو اتنی ترقی دیتا ہے کہ زراعت سے وابستہ افراد گویا اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر قومی ترقی میں کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اگر وہاں معدنیات موجود ہیں تو ان معدنیات کو نکال کر اس خطے کے مفاد میں ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کے اندر نہ کاروبار بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے سارے خطے محروم ہیں۔ وہ خطے جن کے اندر کوئی صلاحیت تھی بھی، ہم نے ان 80 سالوں میں ان کی صلاحیت کھوئی ہے۔ یہ خطہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بڑی زرعی صلاحیت موجود ہے، یہ پنجاب کا علاقہ ہے، اور تقسیم سے پہلے یہ خطہ پورے ہندوستان کو اناج فراہم کرتا تھا۔ تو آج یہاں کا کسان بدحال ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی جو زندگی قسم پرسی کی، وہ اس زمین سے اپنے خاندان کو بھی فائدہ نہیں پہنچا پا رہا۔ منمانی کرنے والے، اجارہ داری اختیار کرنے والے، وہ ان زمینوں سے اپنے منمانے فائدے حاصل کریں۔ کوئی یہاں پہ منصوبہ بندی نہیں ہے کہ ان زمینوں سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس علاقے کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے ذریعے اگر ہم نے کوئی چیز باہر بھیجنی ہے، برآمد کرنی ہے، تو کون سی چیز ہے جس سے ہم خطے کے اندر پہنچا کے اس سے زر مبادلہ کما سکتے۔ اور چھوٹے صوبوں کی حالت تو اس سے بھی کہیں بدتر، اور یہ اسی کا رد عمل ہے جو سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر وہ امن و امان برباد ہوتا ہے، وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر باہر کے عناصر اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بین الاقوامی جو ایجنسیاں ان سے اپنے کام لیتی ہیں، کیونکہ ان کا تو کام پوری سوسائٹی کے اندر، ملکوں کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی آپ کی طاقتور ایجنسیاں موجود ہیں، وہ آپ کے اس کے خطے کے اندر موجود ہیں، کام کر رہی ہیں۔ جتنی ایجنسیاں یہاں پہ موجود ہیں شاید کسی خطے کے اندر اتنی ہوتی ہوں، اور ہر ایک نے اپنے کوئی نہ کوئی پراکسی بنا رکھی، اماجگاہ بناؤ۔ تو یہ کوئی سادہ سا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی تقریر کر دیں یا اس کے خلاف ہم کوئی نغمہ بنا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جب تک اس سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کے معاشی حقوق ان تک نہیں پہنچیں گے، ان کی سیاسی رائے کا احترام نہیں کیا جائے، ان کے جو بنیادی حقوق ان کی حفاظت نہیں کی جائے گی، تو وہ کسی کے ہتھے بھی چڑھ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا دشمن ہے اس نے تو جو کرنا ہے سو کرنا ہے، اس سے کیا شکایت کرتے۔ بات یہ ہے کہ جو اس ملک کے نظام چلانے والے لوگ، وہ اپنے ملک کے ساتھ کتنے وفادار، اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ ان کا کتنا تعلق، یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا آج ہم سامنا کریں۔ وہ فساد فی الارض کے اندر ہر ایک اپنا کردار ادا کرے، صرف ایک طبقہ نہیں، جو بھی اس کے اندر موجود، سارے کے سارے اپنے اپنے درجے کے اندر جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس کا مجموعی نتیجہ فساد نکل رہا۔ فساد کا خاتمہ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم صحیح اسباب اور وسائل کو تلاش نہیں کرتے۔ یہ محض کو امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، امن و امان کا مسئلہ بنا ہے، لیکن اس کس وجہ سے بنا ہے اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ۔ یہ قرآن حکیم نے باقاعدہ اس چیز کی تشخیص کی کہ فساد کیوں ہو رہا ہے، کہ جو ظلم پیشہ طبقہ ہے اس نے وسائل کی لوٹ مار شروع کی،
اس نے تعیش کی زندگی اختیار کر لی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر ٹیکس عائد کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اور اس نے پورا کا پورا اوپر سے نیچے تک ایک نظام بنا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کا پورا نظام، اس کے چھوٹے آدمی سے لے کر اس کے بڑے سے بڑے افسر تک، سب کی ذہنیت یہی بنا دی گئی کہ ہم نے دوسروں سے کس طرح مال اینٹھنا ہے۔ یہ پوری کی پوری ایک ذہنیت بن جاتی، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسی طبقے کے کمزور آدمی کے پاس جب اختیار آتا ہے تو وہ اپنے جیسے کمزور پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ پورے معاشرے کے اندر اس کا چلن دیکھیں گے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ظلم پیشہ طبقے نے اس راستے کا انتخاب کیا، اس کی اتباع کی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے ما اترفوا فی، جس کے ذریعے وہ اپنے وسائل جمع کرتا ہے، تعیش کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس میں نت نئے طریقے اپناتا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ عام طریقوں سے تو یہ اللہ تللے پورے نہیں ہوتے، تو پھر اس کے اندر نئے نئے ٹیکس عائد کرے گا، نئے نئے طریقے دریافت کرے گا، لوٹ مار کے بڑے قانونی طریقے ایجاد ہوں۔ تو اب اس لوٹ مار کے قانونی طریقے کے خلاف جو رد عمل ہوگا وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہ ایک کے پیچھے قانون کھڑا ہو گیا تو جائز ہو گیا، دوسرے کے پیچھے قانون نہیں ہے جو ہم غیر قانونی کہہ دیتے ہیں۔ بات تو ذہنیت کی ہو رہی ہے کہ اس سوسائٹی پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں مختلف اداروں کے ذریعے، ان کی ذہنیت سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کی ہے یا سوسائٹی کو زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی۔ یہی ذہنیت فساد کہلاتی ہے، فسادی ذہنیت، کہ ہر اچھے کام کے اندر سے اپنے مفادات کشید کرنا اور اس کو فسادی بنانا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کانو مجرمین، یہ مجرم لوگ۔ تو سوسائٹی پر جب مجرموں کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر پوری سوسائٹی کے اندر جرم کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے جرم تو بڑی جلدی نظر آتے ہیں، وہ موضوع بحث بھی بنتے ہیں، چھوٹے جرم والے کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سزا بھی دے دی جاتی ہے، لیکن یہ چھوٹے جرم تو بڑے جرم سے نکل رہے ہیں، اس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑے جرم کا خاتمہ کیے بغیر آپ چھوٹے جرم کا خاتمہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ایسی صورت کے اندر آپ سوسائٹی کے اندر مزید جرائم کو فروغ دیں، سوسائٹی کے اندر نت نئے طریقے دریافت کریں، اور ظلم یوں گویا کہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور بے شعوری یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ ایک ہی سطح کے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے، ایک اس نظام کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اس کو ملازمت مل جاتی ہے، وہ اس نظام کا نمائندہ بن کے گویا دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو، حالانکہ دونوں ایک ہی طبقے کے ہوتے۔ آج وہ سوسائٹی کے اندر عام آدمی جن لوگوں کے ہاتھوں سے پریشان ہوتا ہے، وہ کوئی طاقتور طبقہ تو نہیں ہوتا، وہ ہمارے جیسے طبقے سے آدمی ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ اختیارات دے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے طبقے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ یوں سوسائٹی کے اندر گویا کہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں کمزور کے ذریعے کمزور پر ظلم ہو رہا ہو۔ اسی کو فساد کہتے ہیں کہ افراتفری مچ جاتی ہے، انتشاری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انارکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر اس انارکی کے خلاف شعور دینا یہ دین کا تقاضا۔ اس کو آپ دین کے دائرے سے اگر نکال دیتے ہیں تو دین پھر کس چیز کا نام؟ انبیاء کی جدوجہد کس چیز کے خلاف؟ ہم جب انبیاء کی جدوجہد کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے تو وہ ہر دور کے سب سے بڑے مفسد کا تعین کر کے ہمیں بات سمجھاتا ہے، وہ عام آدمی کو موضوع نہیں بناتا، جو خود اس فساد کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور بلکہ فساد کا اعلی کار بھی بن چکا ہو۔ لیکن قرآن حکیم جب بھی انبیاء کی مخالف قوت کا تعارف کراتا ہے تو ہمیشہ اس سوسائٹی کا جو سب سے زیادہ طاقتور فرد ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتا، نچلے لوگوں کو کوئی تذکرہ نہیں کرتا،
کیونکہ پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس کی وجہ سے، اس کی کیبنٹ کی وجہ سے، اس کے ملا کی وجہ سے، اس کے ساتھ جو اس کی پارٹی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اس راستے پہ چل۔ تو اب راستہ یہی ہے کہ اس فساد کو پہلے ختم کیے، اور پھر اس کے بعد آپ پھر سوسائٹی کے اندر اصلاح کا کام کریں، پھر ذہنیتوں کو بدلنے کا کام کریں۔ لیکن اگر سوسائٹی پر ایک ایسی قوت غالب ہے جو مسلسل سوسائٹی کے اندر فساد کو فیڈ کر رہی ہے، اس میں نت نئی شکلیں پیدا کریں، اور ہم ساری محنت فساد زدہ آدمی پہ کریں، کوشش کریں کہ وہ اچھا بن جائے، تو وہ جو محنت لگے گی اس کی جو نتائج ہوں گے وہ سوسائٹی کے بدلنے میں تو کبھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا قرآن جب تعارف کراتا ہے تو ساتھ ساتھ مخالف قوت کا بھی تعارف کرا دے کہ یہ جدوجہد کس کے خلاف ہے، پبلک کے خلاف ہو رہی ہے، عام آدمی کے خلاف ہو رہی ہے، اور اس پر رد عمل عام آدمی کا ہے یا اس وقت کی جو طاقتور قوت ہے اس کا ہے۔ تو وہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی دعوت کا بنیادی طور پر سب سے زیادہ اس کی زد کس پہ پڑ رہی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث ہی فرعون کے خلاف کی۔ اگر ان کا کام صرف بنی اسرائیل کی اصلاح ہوتا تو ظاہر فرعون اس کو کبھی چیلنج نہ سمجھتے، لگے رہیں بنی اسرائیل کو اچھا بناتے رہیں، بلکہ ان کو اگر اچھا بنائیں گے تو یہ اچھے غلام بن جائیں گے، نیکی کرنے والے غلام بن جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ بغیر کسی شعور کی نیکی کی تعلیم دیں گے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا کہ وہ اس دور کے ظالم سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، وہ اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی دستور تلاش کر لیتے، نتیجتاً ان کی نیکی سوسائٹی کو بدلنے کی بجائے وہ سوسائٹی کے لیے اعلی کار بنتے، طاقتور طبقہ اس نیکی سے فائدہ اٹھا رہا، اس نیکی سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے کچھ دوست، ان کی تشکیل ہو گئی تبلیغ کے حوالے سے، جاتے ہیں، ظاہر امریکہ بھی جاتے ہیں، یورپ بھی جاتے ہیں، تو اب امریکہ میں ان کی تشکیل کر دی گئی کہ آپ کو ہم جیل بھیج دیں، آپ جیل میں جا کر جو ہماری قیدی ہیں ان کو کوئی باتیں سمجھیں۔ وہ چلے گئے، ان کو ظاہر جو بھی باتیں سمجھانی تھیں آخرت کے حوالے سے، آخرت کا فکر، آخرت کا ڈر، آخرت کے حوالے سے محاسبہ، محنت کرتے رہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ لوگ چیزوں کا جائزہ بھی لے رہے تھے کہ ان کے رویوں میں کیا تبدیلی آئی ہے، تو وہ ایک اچھے قیدی بن گئے۔ یعنی یہ پہلے وہ قیدی تھے جو بات بات پہ لڑتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، ہنگامہ آرائی کرتے تھے اور جیل کے قانون کو توڑتے تھے۔ اب اس عمل سے جیل انتظامیہ کو یہ فائدہ مل گیا کہ وہ ان کی مزاحمت کمزور پڑ، انہیں بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں کے آنے سے ان کے رویوں میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ یعنی اب وہاں پر گویا ہم نے ان کو ایک اچھا قیدی بنا دیا۔ تو سوال یہی ہے کہ ایک غلط سسٹم کے اندر جب آپ کچھ اچھائی کی تبلیغ کریں گے تو سسٹم اسے فائدہ اٹھاتا، وہ سسٹم کے خلاف اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے اندر کوئی شعور بیدار ہو، وہ اس بات پہ سوچیں کہ ہم سوسائٹی کے لیے کیا مفید کردار ادا کر سکتے، ہمیں کس طرح اپنی اس زندگی کو بدلنا چاہیے تاکہ ہم باہر نکل کر اس سوسائٹی کے اندر جو جرائم جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس کے خلاف ہم شعور پیدا کریں۔ کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو جرائم کے مافیا ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جیلوں کے اندر نہیں ہوتے، وہ تو بیچارے جو اعلی کار ہیں، ان کے کارکن ہیں، وہ جیلوں میں پڑے، ورنہ جرائم چلانے والے، ان کی مافیا جتنی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے سسٹم میں موجود ہوتے، سسٹم میں کردار ادا کر رہے ہوتے، سسٹم کو انہیں اعلی کار بنا رکھا ہوتا۔ وہ تو معمولی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں جا رہے ہوتے، تو ان کو نیک بنانے کا تو مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ اس مافیا کے لیے
زیادہ مستعدی کے ساتھ، زیادہ وفاداری کے ساتھ اور زیادہ صبر و استقامت کے ساتھ ان کے اعلی کار۔ اس لیے قرآن حکیم جو ہمیں یہاں پہ اس آیت کے اندر بات بتا رہا ہے کہ فساد فی الارض کے خلاف تمہاری جدوجہد ہونی چاہیے، تبھی جا کر تمہاری نیکی کا کوئی مقصد ہوگا۔ وہ نیک شمار ہی نہیں ہوگا جو سوسائٹی میں فساد کے خلاف کام نہیں کرتا، جدوجہد نہیں کرتا، شعور نہیں دیتا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو فساد ہے اس وقت وہ آپ کا وہ عالمی سرمایہ داری نظام، جو چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے وسائل پر جو اس کا قبضہ ہے وہ مستحکم بھی ہو اور مزید بڑھتا چلا جائے اور لوگوں کا شعور سلب ہو، سارے کے سارے گویا اس کے اعلی کار بن۔ یہ سب سے بڑی برائی ہے جو اس وقت دنیا پر غالب، جس کو آپ استحصالی نظام کہتے ہیں، سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، سامراجی نظام کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی خرابی، تمام خرابیوں کی یہ جڑ ہے، ام الفساد۔ تو اس ام الفساد کے خلاف جدوجہد کیے بغیر کوئی بھی آپ نیکی کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، تو یہ ام الفساد ان نیکیوں سے بھی اپنے فائدے کشید کر لیتے، ان سے بھی اپنا مفاد حاصل کر لیتے۔ وہ ایسی نیکیوں کو فروغ دے کر بہت سارے ذہنوں کو معاف کر لیتے۔ وہ اپنی چھتری کے تحت چھوٹی موٹی نیکیاں قبول بھی کرتا، ان کو فروغ بھی دیتا کہ انفرادی طور پر لوگ جس چیز سے مطمئن ہوتے ہیں ان کو مطمئن کر دیا۔ ہمارے نظام پر کوئی بات نہ کرے، اس کو نہ چھیڑے، اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہ ہو، اس کے خلاف کوئی آواز نہ بلند۔ اس لیے وہ ہر قسم کی چھوٹی موٹی نیکی کے ساتھ صلح بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، فروغ بھی دیتا ہے، پروپیگنڈا بھی کرتا ہے۔ وہ حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا لبرل بنا لیا کہ وہ اپنے جو کلیسا ہیں ان کو بیچ بھی دیتا ہے، خرید لو، مسجدیں بنا لو، جس کی وجہ سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنی کلیسا خرید کی مسجدیں بنا دی۔ بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد کا پیغام وہاں سے نشر ہو سکتا ہے۔ مسجد کا پیغام کا تو معیار وہی ہے جو مسجد نبوی کا تھا، معیار وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جب اس کی آواز بلند کرتے ہیں تو قریش کا مجمع گویا کہ آپ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے یہ تو ہمارے پورے سسٹم کی بنیاد ہلا رہی ہے، اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ مسجد حرام میں ایسی گفتگو۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج وہ معاشرہ ہماری اس دعوت کو بڑے ٹھنڈے پیٹوں قبول کر لیتا ہے، ان کے لیے ماحول سازگار بناتا ہے، ان کی آؤ بھگت کرتا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم فساد فی الارض پہ کوئی بات نہیں کہ یہ دنیا کا عالمی نظام دنیا میں کہاں کہاں ظلم کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، اور وہاں لوگوں کی زندگیاں اس نے تباہ کی ہوئے ہیں، وہاں ان کے وسائل پہ قبضہ اس نے کیا ہوا ہے، وہاں ان کے راستوں پہ قبضہ کیا ہوا۔ کسی بھی ملک کو اپنے دائرے کے اندر جینے کا وہ حق نہیں دینا چاہتا۔ وہ کہتا ہے ہر ایک مجھ سے لائسنس لے کے اپنی زندگی بسر کرے، اور وہ لائسنس بھی کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد رینیو ہم کرتے رہیں گے تو زندگی تمہاری چلے گی، جب چاہیں گے ہم شرائط بڑھا دیں گے اس کے اندر۔ تو اب اس طرح کی جب دنیا کے اندر زندگی ہوگی تو وہاں پر گویا سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ اس فساد فی الارض کے نظام کو سمجھا جائے، اس کے خلاف بیداری پیدا کی، تمام قوموں کو اپنے وسائل پر جینے کا حق دیا جائے، جو جہاں بھی ہے، جو بھی اس کے پاس وسائل، اور برابری کی بنیاد پر دیگر قوموں سے معاہدات کرے۔ سیدھا سادہ ایک نظام تھا جس کو اس عالمی نظام نے آ کے برباد کر، پوری دنیا کی معیشت اس کے ہاتھ میں چلی گئی، ہر ملک کی سیاست کے فیصلے وہ کرتا، پوری دنیا کو اس نے اعلی کار حکمرانوں میں تقسیم کر، فیصلے وہ کرتا ہے، ووٹ کو کہیں سے لیے جاتے ہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اور اس کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے گویا کہ قرآن حکیم کا فہم اس وقت تک ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ قرآن
جو پیغام بنیادی طور پر ہمیں دے رہا ہے اس کو سمجھیں گے نہیں تو نیکی کے خود ساختہ تصورات سے کبھی بھی نیکی غالب نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے فساد مٹے گا تو پھر گویا کہ زمین سازگار ہوگی کہ وہاں کوئی نیکی کی فصل لگ سکے۔ جب ساری زمین پر فساد کی کہ آپ نے باڑ لگا رکھی تو وہاں نیکی نے کیا کام کیا؟ تو نیکی گویا کہ کسی موقع محل میں جا کے اپنے نتائج دیا کرتی۔ تو اسی وجہ سے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر نیکی کے پہلو پہ کوئی بات نہیں کی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے پہلے قوموں کے اندر ایک ایسی باشعور ایک صالح جماعت ہوتی جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتی۔ الا قلیلا، چند ایک لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، ان کا جو ظلم پیشہ طبقہ ہے وہ اپنے مفادات کا اسیر ہو، اس نے اپنی زندگی کا محور تعیش بنا لی کہ زیادہ سے زیادہ زندگی کو کیسے پرتعیش کر سکے، اس لیے وہ زیادہ لوٹ مار کرتا ہے، وسائل پہ قبضے کرتا ہے، زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، حکومتیں ختم کرتا ہے، جنگ و جدل کی فضا مسلط کرتا ہے، زندگیوں سے کھیلتا ہے، ایسے ایسے اسلحہ ایجاد کرنے پہ وہ تلا ہوا ہے کہ جس سے انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ تباہ کیا جا سکے۔ اصلی کی ترقی یہی ہے۔ آج ترقی یافتہ ہونے کا معیار یہ بن گیا کہ اس کے پاس ایسا اسلحہ موجود ہے کہ جس سے دنیا کی بڑی تعداد میں تباہی ہو سکتی۔ کہتے ہیں یہ ترقی ہو رہی، ترقی کا معیار ہی بدل گیا۔ ترقی تو یہ تھی کہ آپ سوسائٹی کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، کتنی غربت سے نکال رہے ہیں، کتنا سوسائٹی کو امن دے رہے ہیں، کتنی اس میں بیماری کا خاتمہ کر رہے ہیں، کتنا لوگوں کا شعور بیدار کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں ترقی کا معیار یہ ہے کہ ہم نے کتنا ایسا اسلحہ تیار کر لیے جس سے زندگی جلد از جلد اور ایک بڑے وسیع علاقے میں ختم کی جا سکے۔ اس وجہ سے گویا کہ فساد فی الارض کے خلاف شعور پیدا کیے بغیر، اس کے خلاف مزاحمت کیے بغیر سوسائٹی کے اندر کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں کھل سکتا۔ اس لیے نیکی کے وہ سارے تصورات بے معنی ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر فساد فی الارض کے خلاف جد و جہد کا تصور ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہوگی، کرنے والوں کے اخلاص کے اعتبار سے نیکی ہوگی، لیکن سوسائٹی کے لیے نتیجہ خیز نہیں، سوسائٹی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو دین تو تصور دیتا ہے جس سے سوسائٹی کے اندر تبدیلی پیدا ہو، سوسائٹی غربت سے نکل کر خوشحالی کی طرف چلی جائے، بد امنی سے نکل کر امن کی طرف چلی جائے، حقوق کی پامالی سے نکل کر حقوق کی ادائیگی کی طرف چلے۔ تو آج پاکستان اس وقت جو فساد کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم فساد فی الارض کی جو بنیادی محرکات ہیں ان پہ توجہ نہیں دے رہے۔ صرف طاقت کے استعمال سے تو امن نہیں قائم ہوتا۔ امن کے قیام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات زندگی ان کو پورا کریں، ان کو تعلیم دے، ان کی صحت کی ضرورت پوری کرے، ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے وہاں پہ ادارے پیدا کریں۔ وہ سوسائٹی کے اندر ان کے اندر یہ سینس پیدا ہو کہ ہم اس ملک کے لوگ ہیں اور یہاں کے وسائل ہمارے لیے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اب ہمیں ان وسائل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر جا کے بیرونی اعلی کار بنانے والی جو طاقتیں کمزور ہوں تو ہر چیز کے کام کرنے کی حکمت عملی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں گے تو شاید کامیاب ہو جائیں گے، تو اس سے کبھی بھی ظاہر ہے کہ نتائج نہیں نکلتے۔ اس وقت ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اگر کوئی واقعی ملک کا خیر خواہ ہے تو اس کو بنیادی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت، اور اس ملک کے مسائل کو ملک کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے حل کیا جا سکتا۔ کوئی قرض اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھیک اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس ملک کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا، اور یہ سب جانتے بھی ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کو پتہ بھی نہ ہو۔
لیکن ان وسائل کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کچھ اگر تلاش کرتے بھی ہیں تو باہر کی کمپنیوں کو، لٹیری کمپنیوں کو دے دیتے، لوٹنے والی کمپنی کے حوالے کر دی، جو چاہے نکالتے رہو، کسی کے پاس کچھ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ہمارے ان وسائل کو کیسے لوٹا جا رہا ہے، کیسے نکالا جا رہا ہے، کیسے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہم تو صرف یہ کہ ہمیں اتنا حصہ ملنا چاہیے، وہ اپنے حصے میں کتنا نکال رہے ہیں۔ کوئی مقامی ملک کے نظام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، مکمل طور پہ بیرونی کمپنیوں کے حوالے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کے رویے ہوں گے تو لازمی طور پر لوگوں کے اندر اس کے خلاف کوئی بھی چنگاری لگانا چاہے بڑی آسانی سے لگ جائے گی۔ ہمیں گویا کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت، پھر جا کر حکمت عملی بنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جو سوسائٹی کے اندر برائی کے خلاف جدوجہد کی بات کرتے بھی ان کو بھی اپنی حکمت عملی درست کرنی ہو۔ اشتعال سے اشتعال کا جواب نہیں ہوتا، طاقت سے طاقت کا جواب نہیں ہوتا۔ حکمت عملی ہوتی ہے کہ تشدد کو آپ عدم تشدد کی حکمت عملی سے روکیں۔ قرآن نے ہمیں بڑا اصول دی، بڑا واضح اصول دیا، آپ سوسائٹی کے اندر برائی کو کیسے مٹائیں۔ آپ کمزور ہیں سوسائٹی کے اندر، آپ جدوجہد کر، اگر واقعتاً آپ باشعور ہیں، صحیح رخ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہو؟ طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے مقابلے پر بھی اسی طرح کا جبر شروع کر دیں، اسی طرح طاقت کا استعمال شروع کر دیں کہ ہم برائی کو مٹا رہے ہیں۔ اس کے خلاف آپ ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دیں کہ جس سے بجائے معاملہ حل ہونے کے مزید خرابی کی طرف چلا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ ایک تو اصولی بات ذہن میں یاد رکھو کہ اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچھائی ہمیشہ اچھائی رہے گی، برائی برائی رہے گی۔ اب تمہیں برائی کا مقابلہ اچھی حکمت عملی سے کرو، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جائے کہ اس نے ایک گالی دی تھی میں نے 4 دے دی، اس نے ایک ڈنڈا چلایا تھا میں نے 2 چلا دی۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی یا احسن، اس انداز سے، اس طریقے کو اختیار کرو کہ جس سے اس برائی کو آپ اچھے طریقے سے دھکیل سکیں۔ یہ جو دنیا کے اندر عدم تشدد کی حکمت عملی آئی تشدد کے جواب، ورنہ تشدد کرنے والوں کے خلاف تشدد کرنا تو عقلی بنیاد پہ تو وجہ بنتی ہے کہ ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی زیادتی کا جواب دینے کے لیے تو زیادتی کی اجازت ہونی چاہیے، جیسا وہ کر رہا ہے ویسے کرنا چاہیے، اور کچھ جگہوں پہ اس کی گنجائش بھی ہوگی۔ لیکن بات ہے کہ آپ سوسائٹی کو کیسے بدلیں، معاشرے کے اندر کیسے جدوجہد ہو، کیونکہ برائی کے پاس طاقت ہے، برائی آپ کے مقابلے میں زیادہ منظم ہے۔ اب ایسی صورت میں ضرورت ہوگی کہ اس کے خلاف جو حکمت عملی ہے وہ بہت ہی نفی تلی ہو، سمجھداری پر مبنی ہو، اور اس کے اندر صبر و استقامت ہو، اس کے اندر ایک تسلسل موجود، اچھے انداز سے جواب دو تاکہ جو تمہاری مقابل قوت ہے اس کی طاقت کو کمزور کرو۔ ایک وہ طاقت ہے جو ان کی لیڈرشپ ہے، اور ایک ہے جو اس کے پیچھے چل رہا ہے، ان کے ذہن معاف کیے ہیں، ان کو غلط بیانی کر کے ان کو ساتھ ملایا ہو۔ تمہاری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کی طاقت سے علیحدہ۔ ہمیشہ دنیا کے اندر یہ طے شدہ تبدیلی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ظالم قوت ہے اس کے جو پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جن کے اس نے ذہن معاف کر رکھے ہیں، جن کو وہ اعلی کار بنا کے چل، ان اعلی کار لوگوں کو اس طاقت سے کاٹ۔ جتنی طاقت محدود ہوتی چلی جائے گی اتنی اس کی ناکامی کا راستہ کھلتا چلا جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ ظلم کرنے والا کون ہے اور ظلم کا ذریعہ کون بن رہا ہے، حکمت عملی کون بنا رہا ہے، اور ایک آگے اس کے اعلی کار۔ تو اعلی کاروں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، چاہے وہ جتنا بھی ظلم کر لو، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ سے، اپنے ذہن سے، اپنی پلاننگ سے کام نہیں کر رہے۔ ان کو تو کوئی نہ کوئی وقتی فائدہ دکھا دیے گا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ملے۔ تو قرآن ان کے خلاف جب بات کرتا ہے تو سمجھاتا ہے
کہ تمہاری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ تم اچھے انداز سے ان کی غلط حکمت عملی کا جواب دو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ایک وقت آئے گا کہ جو تم جدوجہد کر رہے ہوگے، اگلا آدمی سوچے گا کہ یہ انتقام کی سوچ کے ساتھ تو کام نہیں کر رہا، یہ میرے ذات کے تو مخالف نہیں ہے، یہ تو اس سسٹم کے مخالف ہے، اس پالیسی کے خلاف، میری ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، یہ مجھ سے نہیں الجھتا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ طاقت آہستہ آہستہ ان کے حق میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وہ جس کے ساتھ عداوت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ لوگ کہ جن کے ماضی کے اندر بڑے بڑے بظاہر جرائم موجود تھے، لیکن حکمت عملی ایسی اختیار کی گئی کہ وہی لوگ اگلے دور کے اندر مسلمانوں کی طاقت بن گئے۔ تو اگر وہاں پر یہ حکمت عملی ہوتی کہ ہم نے سب سے بدلہ لینا ہے، سب برابر ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ طاقت نہ ٹوٹتی۔ طاقت ٹوٹی اسی وجہ سے کہ مخالف طاقت کا تعین کیا گیا کہ اصل محرک کون ہے، ان سب چیزوں کو بنانے والا، پلان کرنے والا کون سا طبقہ ہے، اور باقی تو ظاہر ہے اس کے ساتھی بنے، ایک ماحول ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو مفادات جڑے ہوئے۔ تو ہمیشہ سوسائٹی کے اندر کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کو محدود سے محدود تر کرو کہ اصل طاقت کون سی۔ پورے معاشرے کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتے۔ اگر آج ہم امریکہ یورپ کے موضوع پہ بات کرتے ہیں تو امریکی معاشرے کو تو ہم مخالف نہیں سمجھتے، یورپ کے معاشرے کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھتے، ہم اس چھوٹی سی طاقت کو سمجھتے ہیں جس نے سارے معاشرے کو یرغمال بنا رکھا، ان کو استعمال کر رہا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا۔ اصل وہ ٹارگیٹ، یہ تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، آج ان کا نظام بدل جائے، یہ سارے کے سارے ان کے قبلے درست ہو جائیں۔ تو یہی گویا کہ ہمیں سوچ بتائے گی کہ انتقامی سوچ نہیں ہوتی، دین اپنے غلبے کے لیے حکمت عملی اختیار کرو، درست حکمت عملی اپناؤ اور فیصلہ کرو کہ اصل چیز کیا ہے اور اس کے تابع چیز کیا۔ لیکن یہ کام ہے تھوڑا سا مشکل، وما یلقاها الا الذین صبر، یہ کام وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر و استقامت، ضبط ہوتا ہے، اپنے اوپر پوری طرح قابو ہوتا ہے، جو جذبات کے اسیر نہیں ہوتے، جو اپنی ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھ، ضبط نفس جن کے اندر ہوگا وہ اس حکمت عملی کو اختیار کر سکتے۔ اور وما یلقا الا ذو حظ عظیم، جن کا بہت بڑا حظ، بہت بڑا نصیب، بہت بڑا جن کا حصہ ہوتا ہے، یہ وہی کام کر سکتے۔ تو آج سوسائٹی کو ظاہر ہے اسی اعلیٰ درجے کی سوچ رکھنے والے لوگوں کی اجتماعیت کی ضرورت ہے کہ جو اپنے ذاتی مفادات، ذاتی انتقام، ذاتی خواہشات سے بالا تر ہو کر کل سوسائٹی کی مفاد کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتے، ان کا کوئی ذاتی پرخاش نہ ہو کہ چونکہ میرے ساتھ فلاں زیادتی ہوئی لہٰذا اب میں اس کے خلاف کام کروں۔ تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے ہمارے سامنے حقائق واضح کر دیے کہ ایک تو ہمارا نصف العین واضح ہونا چاہیے، وہ نصف العین ہے زمین میں فساد کو ہر صورت میں مٹانا، ختم، اسی صورت میں جا کے نیکی کو فروغ حاصل، اور اس کے لیے اعلیٰ درجے کی ایک تربیت چاہیے، اس کے لیے اعلیٰ درجے کا حوصلہ، اخلاق چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول چاہیے۔ ایسی جماعت جب وجود میں آتی ہے تو پھر وہ پورے سوسائٹی کے نظام کو بدلنے کی قدرت بھی رکھتی ہے، طاقت بھی رکھتی ہے اور بدل بھی دیتی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور یہی جماعت صحابہ کی سیرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سیرتوں سے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر جو اس کے مطلوبہ تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔